اور ابھی اہم خبر آپ کو دیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے بھی شرکت کی ہے۔ ISPR کے مطابق فورم کی شہداء کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی فورم کا ملک کی حفاظت، سلامتی اور خود مختاری کے لیے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ فورم کو جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فیلڈ فارمیشنز کے لیے لاجسٹک سپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے نئی تکنیکی تخلیقات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی سلمان اوان سے۔ سلمان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر صدارت ہونے والی یہ 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی، جس کی تفصیلات آج جاری کی گئی ہیں۔ اس میں ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاکستان آرمی کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس جو ہے اس کے آغاز میں فورم نے شہداء کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی اور ملک کی حفاظت، سلامتی اور خود مختاری کے لیے پاکستان کی تمام مسلح افواج کے افسروں، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور جو کانفرنس ہے اس میں جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور جو ملٹی ڈومین خطرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان آرمی کی جانب سے جو حکمت عملی اڈاپٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں کانفرنس کو بریفنگ دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان آرمی کو کنٹمپریری تقاضوں کے مطابق جدید بنانے کے لیے، فیلڈ فارمیشنز کے لیے، لاجسٹک سپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے جو نئی ٹیکنیکل تخلیقات ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اس کے علاوہ فورم نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل در اندازیاں ہو رہی ہیں اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے تمام پہلوؤں کا، تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا اور دہشت گردی کی جو منصوبہ بندی وہاں پر بیٹھ کر کی جاتی ہے اس کے اوپر انتہائی سخت تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ اور فورم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس وقت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فورم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئے ضم شدہ اضلاع یعنی کہ جو سابق فاٹا ہے وہاں کے رہنے والے عوام کی بیش بہا قربانیوں کو سراہا اور دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے نئے ضم شدہ اضلاع کی جو ترقی ہے یعنی ان کو قومی ادارے میں شامل کرنے کا پروسیس ہے اس پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں سماجی اقتصادی ترقی کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ بیرونی طور پر جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور یہ کہا گیا فورم کی جانب سے کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں ان کی پشت پناہی غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیز کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو امن اور ترقی سے دور رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم مشرقی سرحد کی بات کریں تو ہمارا ایک روایتی دشمن وہاں پر موجود ہے۔ فورم نے مشرقی سرحد کا بھی صورتحال کا جائزہ لیا اور مقبوضہ جموں کشمیر میں خاص طور پر جو معصوم کشمیری ہیں ان کے مابرائے عدالت جو ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے انڈین آکوپائڈ فورسز کی جانب سے، اس کی بھی سخت ترین مذمت کی اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا اور کشمیریوں کے ساتھ ان کی جو منصفانہ ایک جدوجہد ہے اس میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں ہم سب جانتے ہیں کہ عام انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں بھارت میں خاص طور پر فورم کا یہ نوٹ کیا گیا فورم کی جانب سے کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک فاشزم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی فارمیشن کمانڈرز نے مذمت کی، تشویش کا اظہار کیا۔ فلسطین کا بھی ڈیفینیٹلی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر ذکر ہوا، اس صورتحال پہ غور کیا گیا اور فلسطینیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کی گئی۔ اور فورم نے پھر غزہ کی پٹی کے اندر جو رفع آپریشن کیا جا رہا اور دیگر تمام آپریشن کو روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو بھی سراہا۔ اس کے ساتھ ہی ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے، مضمون سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جو بیرونی سہولت کاروں کی مدد حاصل کی جا رہی ہے اس کو بھی نوٹس کیا گیا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ ہے اس کانفرنس کا جو کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا کہنا ہے کہ جو اس وقت ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، خاص طور پر افواج پاکستان کے خلاف، اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا ہے اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ کانفرنس نے یہ بات واضح کی کہ پاکستان کی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کی مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح
باخبر ہے اور ان کی ناپاک قوتوں کو، ناپاک ارادوں کو، مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی طور پر شکست دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی فارمیشن کمانڈرز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے۔ سلمان، آپ لائن پر موجود رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔